اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَتَلَطَّفْ سورۃ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور نرمی سے بات کیا کرنا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں کوئی اور آیا نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ زندگی آسان تو نہیں ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بہترین دیتا ہے۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔